السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں آپ کے ساتھ پروگرام چمکتے ستارے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ تو ہماری بات چل رہی تھی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جلیل القدر صحابی اور ایک بہترین تیر انداز اور بہترین جانباز انسان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبیدہ بن حارث بن عبد المطلب کو مہاجرین کے ایک دستے کے ساتھ، ایک قافلے کے ساتھ روانہ کیا تو رابغ کی وادی میں ابو سفیان کا ان کا سامنا ہو گیا۔ یہ اس قافلے کو لے کر جا رہے تھے اور ابو سفیان کے قافلے کے ساتھ ان کا آمنا سامنا ہو گیا۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس قافلے میں تھے۔ ان کی آپس میں کوئی لڑائی تو نہ ہوئی، لیکن ایک دوسرے پر تیر برسائے، اور یہاں سب سے پہلا جو مسلمانوں کی جانب سے تیر برسایا وہ سیدنا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برسایا۔ اور مورخین ذکر کرتے ہیں کہ یہ پہلا تیر جو کسی مسلمان نے برسایا تھا وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے برسا تھا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع پر مامور تھے۔ آپ کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ دونوں تیر اندازی کے بڑے ماہر تھے اور دونوں جنگوں کے اور ان معاملات کے بہت زیادہ ماہر تھے۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس طریقے سے، جس انداز سے اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہے تھے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ارمی یا سعد فداک ابی و امی، اے سعد تو تیر چلاتا جا، تجھ پہ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ سیدنا حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ ارمی یا سعد فداک ابی و امی پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نہ اس سے پہلے کسی کے لیے سنے گئے، نہ بعد میں کسی کے لیے سنے گئے۔ یہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین تھے جو اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے تھے، اپنے اہل و عیال کی پرواہ تو دور کی بات، اپنے عزیز و اقارب کی پرواہ تو دور کی بات، اپنی جان تک کی پرواہ نہ کیا کرتے تھے۔ جان سے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، عقیدت، ان کا احترام، اپنی جان سے بڑھ کر، اپنی زندگی سے بڑھ کر، اپنے دنیا کے ہر مقصد سے بڑھ کر کیا کرتے تھے۔
حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قدر محبت تھی کہ ہجرت کے بعد ایک رات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے، کہنے لگے کہ آج مجھ پہ کوئی صحابی، کوئی صالح صحابی پہرا دیتا تو کیسا ہوتا۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت محسوس ہوئی کہ آج کوئی میرے اوپر ایک پہرہ دار ہوتا، کوئی صالح صحابی ہوتا۔ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذکر کرتی ہیں اس روایت کو، کہتی ہیں کہ ابھی یہ بات کی ہی تھی کہ تھوڑی دیر بعد سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں سعد کس طرح آنے ہوا؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے دل کو محسوس ہوا، میرے دل میں یہ بات آئی کہ آج رات مجھے آپ پر پہرا دینا چاہیے۔ یہ تھے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے خلفاء، بڑے صحابہ، یا جنہوں نے صحابی ہونے کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین کے منصب پر اپنی خدمات سر انجام دیں، یا بڑے بڑے مرتبے پر فائز رہے، یا بڑے بڑے مارکوں کے سربراہ رہے، تو انہوں نے تو اپنی زندگی کے ان کے لیے بہت کچھ کیا، اسلام کے لیے بہت کچھ کیا، لیکن یہ صحابہ اکرام جو نہ تو خلفائے راشدین میں تھے، نہ ہی بڑے بڑے کمانڈر تھے، لیکن ایک ایک صحابی کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ کسی چیز سے ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ غزوہ احد کا خاتمہ تھا تو خواتین آخر میں جو زخمی تھے، جو گر گئے تھے، یا جن کو کوئی تکلیف آ گئی تھی، ان کے لیے پانی لے کر بڑھی، جن میں سیدنا ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھی۔ وہ پانی لے کر بڑھی تو ایک کافر خبیث نے، جس کا نام مورخین ذکر کرتے ہیں حبان بن عرقہ، اس نے ایک تیر چلایا تو سیدہ ام ایمن رضی اللہ عنہ گر گئیں اور ان کا پردہ کھل گیا، تو وہ کھلکھلا کر اور بڑی آواز سے ہنسنے لگے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد کے ہاتھ میں ایک تیر دیا اور کہا سعد یہ تیر چلاؤ۔ تو سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ سے تیر چلایا اور جا کر اس کے بالکل حلق پہ لگا اور وہیں گر گیا، اور اس کے بھی کپڑے اس کا جسم ساتھ چھوڑ گئے۔ تو پھر مسلمانوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا، وہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو سامعین کرام اور ناظرین کرام، ہم آپ کے ساتھ اسی سلسلے کو بڑھاتے ہوئے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگی کے چند قیمتی لمحات، اگر ایک ایک صحابی پہ اگر ہم گفتگو کرنا شروع کر دیں تو بہت طویل سلسلہ ہو جائے گا، لیکن ہم مختصر تعارف اور مختصر سا ان کے اسلام کے لیے جو خدمات تھیں ان کو لے کر آپ کے لیے حاضر ہوتے رہیں گے۔ تو مجھے اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ العزیز پھر ملاقات ہوتی ہے آپ کے ساتھ اگلے پروگرام میں، تو آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔